لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه اللهم ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور آج کا ہمارا درس اسی مناسبت سے ہے۔ ذوالحجہ کہیں آپ اس کو ذی الحجہ پڑھیں گے اور کہیں ذوالحجہ ہوگا، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ ذو اور ذی اس کا معنی ہے والا۔ ذوالحجہ کو ذوالحجہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس مہینے میں حج ہوتا ہے، تو اسی مناسبت سے اس کو حج والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اور اسلامی کیلنڈر کے اندر یہ ہمارے اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ اس کے بعد آگے محرم آ جائے گا، وہاں سے نیا اسلامی سال شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو اس لیے بھی اہمیت حاصل ہے کہ اب ہمارا اسلامی سال ختم ہو رہا ہے، تو اس مہینے کے ختم پر ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ پورا سال میں نے کیا کیا، کتنے اچھے اعمال کیے، کتنے برے کیے، اور کتنا میں اللہ کو راضی کر سکا اور کتنا مجھ سے وہ راضی کرنا پیچھے رہ گیا۔ یہ سب ہمیں ان دنوں میں احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اس کے اندر یہ بڑی اہمیت ہے۔ حضور علیہ السلام جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے حج کے دوران ابن ماجہ میں روایت آتی ہے 9 ذی الحجہ کو یا 10 ذی الحجہ کو آپ نے 2 خطبے دیے، ان دونوں میں سے کسی ایک خطبے میں یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ صحابہ سے فرمایا کہ الا ان احرم الایام عند اللہ، کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ برکت والا دن، سب سے زیادہ پسندیدہ دن وہ یومنا ھذا، آج کا دن ہے۔ اب وہ یا تو 9 ذی الحجہ تھا یا 10 ذی الحجہ تھا، یعنی یا حضور عرفات میں تھے یا مزدلفہ میں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ وَأَحْرَمُ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ شَهْرُنَا هَذَا، اور اللہ کے ہاں تمام مہینوں میں سب سے برکت والا مہینہ وہ یہی مہینہ ہے جس میں اس وقت ہم موجود ہیں، اور وہ چونکہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، اس وجہ سے اس مہینے کو بڑی اہمیت جو ہے وہ اسلامی اعتبار سے حاصل ہے۔ بلکہ ایک روایت میں آپ نے صحابہ سے سوال کیا حضور علیہ السلام نے وہیں عرفات کے اندر، اور یہ پوچھا یہ بتاؤ کہ ای یوم اعظم عند اللہ حرمتاً، کہ اللہ کے ہاں سب سے برکت والا دن کون سا ہے؟ صحابہ کہنے لگے یومنا ھذا، کہ یہی آج کا دن ہے، یا 9 تھی یا 10 ذی الحجہ۔ پھر آپ نے پوچھا کہ ای الشہور اعظم عند اللہ حرمتاً، کہ تمام مہینوں میں سب سے برکت والا مہینہ کون سا ہے؟ تو صحابہ نے کہا شہرنا ھذا، یہی والا جو چل رہا ہے، یعنی ذی الحجہ۔ دیکھیں رمضان کی برکتیں اپنی جگہ پر، لیکن ذی الحجہ کی جو برکتیں ہیں یہ بھی کوئی کم نہیں ہے۔ اللہ نے اس مہینے کو بھی بڑا اعزاز بخشا ہے، اور خاص طور سے ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن اور 10 راتیں ہیں، ان کو جو اہمیت حاصل ہے وہ شاید پورے سال میں کسی رات اور دن کو حاصل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ فجر نازل کی، اس میں قسمیں کھائی ہیں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، کہ مجھے فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، جفت کی قسم، طاق کی قسم۔ اب یہ کیا جفت اور کیا طاق؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد میں حدیث آتی ہے، اس آیت کی تفسیر اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمائی۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا العشر، کہ یہ جو ولیال عشر اللہ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، یہ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، ان کی اللہ نے قسم کھائی۔ اور فرمایا والوتر العرفہ، کہ وہ جو وتر اللہ نے کہا کہ مجھے طاق کی قسم ہے، وہ 9 ذی الحجہ کا دن ہے، اور شفع جفت کی قسم اٹھائی، وہ 10 ذی الحجہ کا دن ہے جس میں عید ہوتی ہے۔ تو گویا کہ اللہ نے ذی الحجہ کی 10 راتیں، 9 ذی الحجہ کا دن، 10 ذی الحجہ کا دن، ان کی قسمیں اٹھا کر ہمیں بتایا یہ کتنی اہمیت والی راتیں اور دن ہیں کہ میں اللہ ان کی قسمیں اٹھا رہا ہوں۔ قسم اٹھانے سے ان کی اہمیت بتانا مقصود ہے۔ اور ابو داؤد شریف میں حدیث آتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام، کہ پورا سال کوئی دن ایسا نہیں ہے
کہ جس میں نیک کام کرنا اللہ کو زیادہ پسند ہو، لیکن ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں اس میں بندہ جو بھی نیکی کرتا ہے وہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند آتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا ولل جہاد فی سبیل اللہ، کہ اے اللہ کے رسول کیا جہاد بھی اللہ کو پسند نہیں ہے؟ یعنی عام دنوں میں جہاد کرنا اور ان دنوں میں تسبیح تلاوت یہ اعمال کرنا، کیا اللہ کو وہ جہاد بھی پسند نہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، کہ ہاں عام دنوں کا جہاد بھی اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے جتنا ان 10 دن اور راتوں میں اللہ کو عبادت پسند ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ہاں الا رجل خرج بنفسه وماله فلم یرجع من ذلك بشیء، ہاں اگر کوئی آدمی عام دنوں میں اللہ کے راستے میں نکلا جہاد کے لیے، اپنی جان بھی دے دی، اپنا مال بھی دے دیا، اس کی یہ قربانی ذی الحجہ کے بندے کی عبادت کے برابر ہو سکتی ہے، ورنہ کوئی ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اب یہ کتنا بڑا ان دنوں کا مقام ہے اللہ جل جلالہ کے ہاں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کانا یقال فی ایام العشر، کہ صحابہ کے زمانے میں ذی الحجہ کی 10 راتوں کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ کل یومن بکل یومن الفن، کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کا ایک دن 1000 دنوں کے برابر ہے، وہ یوم عرفہ بعشرۃ آلاف یومن، اور 9 ذی الحجہ کا دن 10,000 دنوں کے برابر ہے۔ کیا مطلب؟ کہ عام دنوں میں 10,000 دنوں میں بندہ جتنی عبادت کرے اور اس ایک دن میں جتنی عبادت کرے اللہ کے ہاں وہ برابر شمار ہوگی، اس لیے یہ دن بڑی اہمیت کے حامل ہے اور یہ مہینہ بھی بڑی برکت والا ہے۔ اب اس مہینے میں بزرگوں کی اسلاف کی ترتیب تو بھئی محنت کرنے کی تھی۔ آتا ہے کتابوں میں سنن دارمی میں کہ کان سعید بن الجبیر اذا دخل العشر اجتہد اجتہادا شدیدا، کہ جب ذی الحجہ کے پہلے 10 دن آتے تو سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، یہ اتنی محنت کرتے کہ بعض اوقات تو بیماری کی وجہ سے ہمت بھی نہیں ہوتی تھی، اس کے باوجود اپنے آپ کو مجبور کر کے مصلی پہ کھڑا کرتے تھے کہ ان دنوں کی عبادت کہیں جو ہے وہ مجھ سے ضائع نہ ہو جائے۔ اب بھائی ہم دیکھ لیں کہ وہ تو بیماری میں بھی اتنا اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کریں اللہ نے صحت دی ہے تو نیت کر لیں کہ ذی الحجہ کا مہینہ آتے ہی ہم اس کی ابتدا کے اندر ہی ایسی محنت کریں کہ اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں راضی کر کے چھوڑیں اور یہ دن کہیں ہم سے ضائع نہ ہو جائیں۔ اب ان دنوں میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ چند اعمال ہیں یہ کرنے ہیں اور کچھ احکامات ہیں وہ ہمارے سامنے ہونے چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ان دنوں میں پہلا کام مسند احمد میں ہی روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، اور ایک روایت میں وَالتَّسْبِيحِ، کہ جو ہی ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹے کھڑے، جس وقت بھی تمہیں موقع ملے تم کثرت سے اپنی زبان سے یہ بول نکالو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ان بولوں کی کثرت کا حکم ہمارے نبی نے ہمیں دیا ہے کہ ان دنوں میں تم نے یہ کام کثرت سے کرنا ہے، باتیں نہیں کرنی، گپ شپ تھوڑی لگانی ہے، جتنا ہو سکے جب گاہک دکان پہ نہ ہو بھائی سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لیں، گھر میں مستورات کام کر رہی ہیں وہ ذکر اذکار میں لگی رہیں۔ تو ان 10 دنوں کے اندر سب سے زیادہ جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے، نماز تو ہم نے پڑھنی ہے، فارغ وقت میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس کی کثرت کرنی ہے۔ ایک کام تو ہم نے یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام ترمذی میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا، کہ اللہ تعالیٰ کو تمام دنوں میں سب سے زیادہ اپنی عبادت اگر پسند ہے وہ انہی دنوں میں ہے۔ اب وہ عبادت کیا ہے؟ فرما وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، ذی الحجہ کی جو 10 راتیں ہیں
ایک ایک رات کی عبادت اللہ کے ہاں شب قدر کے برابر ہے۔ اب دیکھو رمضان میں کتنی جان مارتے ہیں کہ ایک شب قدر مل جائے، اور یہاں اللہ نے 10 شب قدر کے برابر ہر رات ہمیں عطا کر دی ہے کہ اس کی ہر رات کی عبادت شب قدر کے برابر ہے۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ 10 راتوں میں سونا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں عبادت کا مطلب ہے آپ اپنی نیند کی تھوڑی سی قربانی دے دیں۔ وہ کیسے؟ مثلا آپ کی عادت ہے آپ 10 بجے سوتے ہیں، تو آپ ان 10 راتوں میں 10:30 سو جائیں۔ 10 بجے بجائے بستر کے مصلی پر آ جائیں، چند نفل پڑھیں، تھوڑا سا ذکر کریں، اللہ سے دعا مانگیں، اس کے بعد سو جائیں۔ تو آپ نے رات جاگ لی ہے، اسی کو رات جاگنا کہتے ہیں۔ آپ کی عادت ہے آپ صبح 4 بجے اٹھتے ہیں، آپ 3:30 اٹھ جائیں، تو یہ جو آدھا گھنٹہ رات کو آپ اٹھے ہیں، اس آدھے گھنٹے میں کچھ عبادت کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، یہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اپنی عام روٹین میں سے تھوڑی سی نیند پہلے یا آخر میں کہیں قربان کر دیں، اسی کو رات کا جاگنا کہتے ہیں۔ تو بھائی نیت کر لیں، چاہے 10 منٹ ہی طے کر لیں کہ ان 10 راتوں میں سونے سے پہلے میں 10 منٹ مصلی پہ آ جاؤں گا، تو یوں سمجھ لیں آپ نے شب قدر کی عبادت کو پا لیا ہے۔ ہمارے نبی نے کہہ دیا، ترمذی کی روایت ہے کہ اس کی ایک رات شب قدر کے برابر ہے، اور 10 راتیں ہر رات شب قدر، تو 10 شب قدر تو ہمیں مل گئی بھائی۔ اب یہ موقع ہم اپنے ہاتھ سے ضائع نہ ہونے دیں، نیت کر لیں ان راتوں کو جاگ کر گزارنے کا اہتمام کریں گے۔ تیسرا کام یہ ہے، وہ ہے ان دنوں میں روزے رکھنا۔ ترمذی میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِّنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ، کہ ذی الحجہ کے جو پہلے 9 دن ہیں، 10ویں دن تو عید آ جائے گی، عید والے دن تو روزہ ہوتا نہیں ہے۔ اور یہ مسئلہ سمجھ لیں، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ چھوٹی عید کا دن، بڑی عید کا پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن، 4 دن بڑی عید کے، ایک چھوٹی عید کا۔ یہ 5 دن ایسے ہیں، ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ ان دنوں میں روزے نہیں رکھتے، منع کیا گیا ہے۔ ان دنوں میں کھانا اللہ کو پسند ہے، بھوکا رہنا پسند نہیں ہے، اس وجہ سے ان دنوں کو کہا گیا ایام اکل و شرب و بعال، کہ یہ کھانے پینے اور اپنی بیویوں سے ملنے کے دن ہیں۔ ان دنوں میں کوئی روزہ ووزہ نہیں رکھنا، اللہ نے روک دیا ہے۔ تو پہلے جو 9 دن آئیں گے وہ 9 روزے ہو سکتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَصِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِّنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ، کہ ذی الحجہ کے دنوں میں جو آدمی ایک روزہ بھی رکھے گا، ایک روزے کا ثواب اسے 1 سال کے روزوں کے برابر اللہ عطا فرمائیں گے۔ اب دیکھ لیں اگر ہم نے 9 روزے رکھ لیے تو 9 سالوں کے روزوں کا ثواب تو بھائی مل گیا۔ اور اس میں جو عرفہ کا دن ہے 9 ذی الحجہ، یعنی بڑی عید سے 1 دن پہلے، اگر عید مثلاً منگل کو ہے بالفرض، تو آپ سمجھ لیں پیر والا دن، تو جو 1 دن پہلا ہے اس کی تو الگ فضیلت بھی آتی ہے۔ مسلم شریف میں حدیث آتی ہے سئل عن صوم عرفہ، حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کہ یہ جو 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے اس کی کیا فضیلت ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، کہ جو بندہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ لے اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے یہ روزہ، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں تو یہ آتا ہے کہ من صام عرفہ غفر لہ سنتین متتابعین، یہ مسند ابو یعلیٰ کی روایت ہے کہ جو آدمی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ لے اس کے لگاتار 2 سالوں کے گناہوں کی اللہ مغفرت کر دیتے ہیں۔ اب روزہ رکھنا 1 اور گناہ معاف ہو رہے ہیں 2 سالوں کے، تو بھائی اس سے بڑی اور کیا پیکیج ہوگا اللہ کی طرف سے۔ اب نیت کر لیں کہ یہ روزہ ہم چھوڑیں نہ، ہمت کر لیجئے، اگر اللہ توفیق دیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہمت کر لینی چاہیے۔ مسئلہ سمجھ لیں، چونکہ یہ روزہ نفلی روزہ ہوگا، اس لیے اس روزے کے اندر رات کو نیت کر کے سونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ صبح اٹھیں 9 بجے آنکھ کھلی، اگر آپ نے سحری نہیں بھی کی تو اب اگر روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ نیت کر لیں، کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ سمجھ لیں کہ 11 بجے سے آج کل
11 بجے سے پہلے پہلے اگر نیت کر لیں گے تو روزہ شمار ہوگا۔ اگر 11 بجے کے بعد آپ نیت کریں گے پھر آپ کا روزہ شمار نہیں ہوگا۔ اس لیے کوشش کر لیں سحری بھی کریں اور نیت بھی پہلے ہی کر لی جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے عام دنوں میں روزے کا وقت مقرر ہے، ان دنوں میں بھی روزے کا وقت مقرر ہے۔ یہ نہیں وہی والا مسئلہ کہ اذان ہوندی رہے تھے کھاندے رہو کوئی گل نہیں، ایسا حساب نہیں ہے، بلکہ آپ نے ٹائم دیکھنا ہے۔ مثلا آج کل تقریباً 3:50 تقریباً 52 ہو گئے ہیں، تو 3:52 پر سحری کا وقت اب ختم ہو رہا ہے آج کل، ان دنوں میں 54-55 تک چلا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو 3:50 سے پہلے پہلے سحری چھوڑ دینی چاہیے۔ اب اذان دینے والے نے کہا چل یار میں 10 منٹ ٹھہر کے دے دینا، وہ وضو کرنے چلا گیا، وہ اذان دے رہا ہے 4:15 بجے اور ٹائم ختم ہو رہا ہے 3:45 بجے، تو آپ کا روزہ پھر کون سا ہوگا؟ اس لیے ٹائم دیکھ کر سحری کو بند کر دینا چاہیے۔ تو اب یہ بھی ہم نیت کر لیں کہ چلو ان 9 میں سے ایک روزہ ہی رکھ لیں گے۔ اگر ہم 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں گے اس کے 2 فائدے ہیں، ایک تو 1 سال کے روزے کا ثواب، دوسرا 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ نیت کر لے چلو زیادہ نہ صحیح 9 ذی الحجہ کا روزہ تو رکھ ہی لینا چاہیے، اگلے دن عید ہوگی پھر خوب کھائیں پیئیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ 3 بڑے بڑے کام تو ان 10 دنوں کے اندر ہمیں کرنے ہیں۔ 2 اور کام ہیں جو ذی الحجہ کے شروع میں اور 1 ذی الحجہ کے آخر میں آئے گا انہی 10 دنوں کے اندر۔ شروع والا کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسلم میں حدیث آتی ہے کہ جب تم ہلال دیکھ لو ذی الحجہ کا چاند، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، اور تم میں سے کسی بندے نے قربانی بھی کرنی ہے، 1 ذی الحجہ آ گئی ہے اور قربانی آپ نے کرنی ہے، آپ پہ فرض ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، تو اس آدمی کو چاہیے اپنے ناخن اور اپنے بال یہ نہیں کاٹے۔ یعنی ذی الحجہ کا چاند نظر آتے ہی جس آدمی نے قربانی کرنی ہے اس آدمی کو چاہیے اپنے ناخن اور بال اب نہ کٹوائے جب تک اس کے جانور کی گردن پر چھری نہیں پھر جاتی۔ اب تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک تو یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن پر قربانی واجب ہے، جن پر قربانی واجب نہیں ان کے لیے یہ حکم بھی نہیں ہے، وہ بھلے ناخن کاٹیں بال کاٹیں ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور جن پر قربانی واجب ہے ان کے لیے بھی یہ صرف مستحب ہے، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ یعنی اگر وہ یہ کام کر لیتے ہیں کہ ناخن نہیں کٹواتے بال نہیں کٹواتے ان کو ثواب ملے گا، اور اگر یہ کٹوا لیتے ہیں تو ان کو گناہ نہیں ملے گا۔ بعض لوگ اتنا ضروری سمجھتے ہیں وہ ہے تو کی کر لیا، تو قربانی کرنے سے تو وال کٹاتے، توبہ توبہ ہن تیری قربانی نہیں ہونی۔ بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، قربانی الگ حکم ہے، یہ ایک الگ حکم ہے۔ اب ہمیں کیوں کہا گیا کہ تم لوگ ایسا کرو؟ اصل میں یہ اس وجہ سے کہا گیا کہ جیسے حاجی نے وہاں قربانی کرنی ہے مینا میں، ہم لوگوں نے یہاں کرنی ہے، تو ہمارا اور حاجیوں کا ملاپ ہو گیا قربانی میں۔ اب اللہ کے نبی کہہ رہے دیکھو وہ حاجی بال نہیں کٹواتا تم بھی نہ کٹواؤ، وہ ناخن نہیں کٹواتا تم بھی نہ کٹواؤ، تاکہ تمہارے دن حاجیوں کی طرح گزرے، جیسے ان کے گزر رہے ہیں تمہارے بھی گزریں۔ ہو سکتا ہے اللہ قیامت میں تمہارا حشر بھی حاجیوں کے ساتھ ہی کر دیں، اگرچہ تم نے حج نہ کیا ہو۔ تو اس مشابہت کی وجہ سے یہ حکم دیا گیا ہے، اگر کوئی بندہ کٹوا لیتا ہے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ بھی سمجھ لیں اس سے پورے جسم کے بال مراد ہیں، یہ نہیں کہ صرف سر کے بال نہیں کٹوانے، اس میں پورے جسم کے بال شامل ہے، زیر ناب بال، بغلوں کے بال، مونچھوں کے بال، سب بال شامل ہیں۔ اس لیے آپ کو چاہیے 1 ذی الحجہ سے پہلے ہی اپنے بدن کی صفائی کر لیں تاکہ ان 10 دنوں میں ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ لیکن ایک مسئلہ اور سمجھ لیں، وہ یہ کہ جو حکم ہے شریعت کا، مسلم شریف میں حدیث آتی ہے وقت لنا من اقلام الاظفار، صحابہ فرماتے ہیں ہمارے لیے اللہ کے نبی نے مقرر کر رکھا تھا ناخن کاٹنا، زیر ناب بال، بغلوں کے بال، اور اسی طرح
اپنی مونچھوں وغیرہ کے بال کاٹنے کا یہ وقت مقرر کیا تھا کہ اللہ نترکا من اکثر من 40 لیلۃ، کہ ہم 40 دن سے زیادہ نہ اپنے بالوں کو چھوڑیں نہ اپنے ناخنوں کو چھوڑیں۔ مطلب یہ کہ ایک آدمی کو 32 دن ہو گئے اور اس نے اپنے زیر ناب بال بغلوں کے بال نہیں کاٹے، ادھر ذی الحجہ شروع ہو گیا، اب یہ کہے جی میں نے تو قربانی کرنی ہے، اب میں نہیں کاٹ سکتا۔ اب اسی دوران اس کو 40 دن پورے ہو جائیں گے۔ اب جب 40 دن پورے ہو گئے، اب اگر یہ نہیں کٹوائے گا اس کو گناہ ملے گا۔ اب ذی الحجہ کے دنوں میں ناخن بال نہ کٹوانا یہ مستحب ہے، اور 40 دن کے بعد کٹوانا واجب ہے۔ اب بتاؤ کون سا حکم پورا کریں گے؟ واجب پورا کرنا ہے۔ اس لیے اگر کسی آدمی کو 40 دن ہو جائیں گے اپنے بغلوں کے بال، زیر ناب بال وغیرہ کاٹے ہوئے، اس کو چاہیے وہ اس مستحب کو چھوڑے اور اپنے بدن کی صفائی کرے، اور اگر 40 دن نہیں ہوں گے پھر ٹھیک ہے، اس کو پورا کر لے، انشاءاللہ اس میں ثواب ملے گا، اور یہ مشابہت بھی بڑی اعلیٰ درجے کی چیز ہوا کرتی ہے۔ آخری بات جو اس 10 ذی الحجہ کے آخری دنوں میں ایک عمل ہے وہ بھی ہمیں کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے تکبیرات تشریق کا پڑھنا۔ اب تکبیرات تشریق کیا ہوتی ہیں؟ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک 23 نمازیں آتی ہیں، 9، 10، 11، 12، 20 نمازیں یہ، اور 23 تاریخ کی 3 نمازیں فجر، ظہر و عصر۔ ان 23 نمازوں کے اندر ہر فرض نماز کے بعد ہر مرد کو، ہر عورت کو تکبیرات تشریق کہنی ہے۔ وہ کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ اللہ کی بڑائی کے بول ہیں۔ کیوں کہ ان کو بار بار بول بول کر اللہ کی بڑائی ہمارے دلوں میں اتر جائے، تاکہ اللہ کے حکم ماننا ہمارے لیے آسان ہو جائے اور اس کے حکم پر قربانی دینا بھی آسان ہو جائے۔ اس لیے اللہ کی بڑائی کے بول ہم سے بلوائے جاتے ہیں، تو ان کو تکبیرات تشریق کہا جاتا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ، یہ حدیث کی کتاب ہے، امام بخاری کے یہ استاد ہیں ابو بکر بن شیبہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی یہ کتاب ہے۔ اس میں حضرت عمر، حضرت علی اور بھی بہت سے صحابہ کے بارے میں انہوں نے نقل کیا کہ کان یکبر من صلاۃ الفجر۔ حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے وہ تکبیرات شروع کرتے تھے، اور الی صلاۃ العصر من آخر ایام التشریق، اور ایام تشریق کے آخری دن کی عصر کی نماز تک تکبیرات کو کہا کرتے تھے۔ تو یہ 23 نمازیں بنتی ہیں۔ اب اس کے تھوڑے مسائل سمجھ لیں۔ ایک تو فرض نماز کے بعد کہنا ہے، سنت اور نفلوں کے بعد تکبیرات تشریق نہیں کہنی۔ جو ہی فرض نماز کا سلام پھیرا، اب نہ دعا مانگنی ہے نہ کوئی اور ذکر کرنا ہے، سلام پھیرتے ہی اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، یہ کہنا ہے، اور ایک ہی دفعہ کہنا ہے۔ ایک سے زیادہ مرتبہ کہنا سنت سے ثابت نہیں ہے، ایک ہی دفعہ کہنا ہے، اس کے بعد خاموش ہو جائیں۔ اب زیادہ کوئی اللہ کا ذکر کرنا چاہے دل دل میں کر لے۔ مردوں کو تھوڑا اونچی آواز سے کہنا ہے۔ دیکھو عام طور پر اللہ کا حکم یہ ہے کہ ذکر کرنا ہے تو آہستہ کریں۔ ان دنوں میں اللہ کا حکم ہے ذکر کرنا ہے، اونچی آواز سے کرنا ہے۔ اب جب ہمیں اونچا کہا گیا تو ہمیں اونچا کرنا چاہیے، اور عام دنوں میں آہستہ کرنے کا حکم ہے تو آہستہ کرنا چاہیے۔ اب بعض لوگ شرماتے ہیں کہ میں ہوں اونچا کتنا پڑھا۔ ارے شرم کی کیا بات ہے، تمہارے اللہ نے کہا ہے اونچا اونچا دے لو۔ ایک طالب علم تھا، ہمارے استادوں نے اس سے کہا کہ بیٹا بات سنو۔ وہ آیا تو کہنے لگے اذان دے دو تم۔ تو وہ سر کھجا کے کہتا جی میں دوں، مجھے تو شرم آتی ہے۔ تو کہنے لگے باروں کوئی بے شرم پھڑ کے لے آ پھر آپ اوندے کو دعانے۔ اللہ کے بندے کہتے تجھے اذان دیتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے تھی کہ میں کیسے اذان دوں، کہ اللہ نے کہا اونچا ذکر کرو، اب ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے، اونچا ذکر کرنا چاہیے۔ تو ایک دفعہ پڑھنا ہے، اونچی آواز میں پڑھنا ہے، اور فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے، باقی نمازوں کے بعد نہیں، جمعے کے بعد بھی۔ اچھا دوسرا یہ کہ جب ہماری کوئی رکعت رہ جائے، مثلا کوئی آدمی نماز میں آیا 2 رکعتیں رہ گئیں،
اب باقی لوگ تو سلام پھیرتے ہی اپنا ذکر کریں گے، میں نے اٹھ کر اپنی 2 رکعتیں پوری کرنی ہے، اور جب میں اپنا سلام پھیروں گا پھر میں نے بھی اونچی آواز میں کہنا اللہ اکبر، یہ ساری تکبیرات پڑھنی ہے۔ اگر آپ بالفرض آپ کی جماعت ہی رہ گئی ہے، اکیلے آپ نے فرض نماز پڑھی ہے، تو بھی آپ کو سلام پھیرنے کے بعد یہ تکبیرات پڑھنی ہوں گی۔ گھر میں نماز پڑھیں، جہاں بھی پڑھیں، عورتوں نے بھی پڑھنی ہے، ان کو بھی جا کر بتائیں، لیکن عورتوں نے آہستہ آواز میں پڑھنی ہے، مردوں کو حکم ہے ذرا اونچی آواز سے پڑھیں۔ اچھا، بعض نمازی انتظار کرتے ہیں پہلے امام صاحب پڑھیں گے پھر ہم بھی پڑھ لیں گے، ایسا نہیں ہے، ہر ایک نے اپنی اپنی پڑھنی ہے۔ اگر امام صاحب بھول گئے یا وہ نہیں بھی پڑھ رہے تو آپ اپنا پڑھنا شروع کر دیں، ان کو بھی یاد آ جائے گا، پھر وہ بھی پڑھنا شروع کر دیں گے۔ تو اس لیے ان تکبیرات کو بھائی ضرور پڑھنے کا اہتمام کر لیں اور یہ الفاظ یاد کر لیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اگر آپ کو پورا نہیں آتا، چلو تھوڑا بہت کچھ تو یاد کریں، یعنی کچھ تو اللہ کی بڑائی کے بول ہماری زبان سے نکلیں، کم سے کم اللہ اکبر تو کہنا شروع کریں۔ لا الہ الا اللہ سب کو آتا ہے، تو یہی کلمات بھی کہہ دیں گے تو امید ہے آپ کو قریب اس کا ثواب مل جائے گا، لیکن اس کو یاد کرنے کی ہم کوشش کر لیں۔ اب یہ چند احکامات ہیں جو ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے بارے میں ہیں، ان کا بھائی ہم اہتمام شروع کریں گے۔ ابھی سے نیت کر لے، اللہ ہمیں توفیق دیں گے۔ باقی انشاءاللہ قربانی کے متعلقہ مسائل ہیں وہ اگلے درس میں آ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔